اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ کیسے ہیں؟ بہت ہی میرا اللہ بہت اچھا ہے، دینی باتیں سب معلوم پڑتے ہیں، قرآن حدیث کے روشنی میں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کرتے ہیں۔ آمین اللہ تعالیٰ بڑھتے ترقی دیں۔ آمین۔ طبیعت خراب۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے، ہم رکوع میں جاتے ہیں جب سمع اللہ لمن حمدہ کرتے تو سینے پہ ہاتھ رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، بھائی کی آواز میں ڈسٹربنس بہت ہے، تو براہ کرم آپ سے گزارش ہے جب آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیں تو شارٹ، بہت خوبصورت انہوں نے سوال کیا ہے لیکن ڈسٹربنس زیادہ ہے۔ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں ہمارے چینل کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی، قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق سے نوازتا رہے۔ اس چینل کے ساتھ سپورٹ کر کے جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمارے کاروان توحید کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو مستحکم کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس چینل کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہماری۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں دعا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر جوائنٹ ممبرشپ کا بٹن آپ کے ملک میں نظر نہیں آتا تو پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے، جو کہ ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک آپ کو دیا ہے، اس کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم واٹس ایپ پیمنٹ کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد اٹھ کر، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ میں بھی اسی کا قائل ہوں، رکوع سے اٹھ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، رفع دین کرتے ہوئے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا، اور پھر جب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد تو یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا۔ شیخ ایک صاحب تو پچھلے دنوں بڑے اٹک بھی گئے تھے، وہ تو لائیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا غالباً، تو میں شیخ صالح العثیمین، محمد بن صالح العثیمین کا جواب آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت اس سلسلے میں حاصل کر رہا ہوں۔ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا جا رہا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں تو چلتا ہے، دراصل صحیح بات یہی ہے کہ زیادہ صحیح اور اوتھنٹک احادیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، رفع یدین کرنے کے بعد، یا رفع آپ قیام پہلے قیام میں ہو یا رکوع کے بعد ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ سنیے شیخ کا جواب، اس کا حکم کیا ہے؟ رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھوں کو باندھنے کا سینے پر حکم کیا ہے؟ وضع الیدین علی الصدر، وضع الیدین فی الصلاة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرما رہے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اس سے قطع نظر کہ یہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں، اور اس کی دلیل کیا ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی کا، جیسے میں اکثر اپنے دوستوں کو ادب اور شائستگی کا درس دیا کرتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر حضرت سہل کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں ذراعہ یسریٰ فی الصلاة۔ شیخ فرما رہے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی اس بازو پر
الٹے بازو پر سیدھے ہاتھ کو رکھیں. اگر آپ صحیح بخاری کی روایت ہے, اگر آپ بازو پر سیدھے ہاتھ اس طریقے سے رکھیں گے یہاں, تب وہ سینے پر ہی آ سکے گا. تو اس سے قطع نظر کہ آپ کہاں باندھ رہے ہیں, صحیح موقف یہی کہ سینے پر باندھیں. لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھیں. نماز میں سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھا جائے گا اور الٹے ہاتھ کو نیچے رکھا جائے گا. یہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے باندھیں. بہرحال اختلاف سے بچتے ہوئے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رکوع کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. هذا الحديث عام والعموم في قوله في الصلاة. یہاں اس حدیث میں, کیونکہ اللہ کے رسول یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے صحیح بخاری کی, اس میں فی الصلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے اس کا تعین واضح طور پر کر دیا گیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں باندھے جائیں گے. کیونکہ سجدے کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھے جاتے ہیں اس کی وضاحت صریح الفاظ میں حدیث میں موجود ہے. دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا, یہ باقی تمام جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے, سجدے کی کیفیت کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے, زمین پر رکھیں گے. اور رکوع میں آپ کہاں رکھیں گے, رکوع میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے, اس کا بھی حکم ہے. اور جب آپ تشہد میں جلسہ استراحت میں جلسے میں بیٹھتے ہیں تو پھر اپنی رانوں پر آپ دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں. یہ عورتوں اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. فیبقى القیام, یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں, جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا ہے, رکوع میں گھٹنے کو پکڑنے کا یا گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے, اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تب ہمیں اپنی رانوں پر بیٹھنے کا حکم دیا ہے, رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اب باقی کیا رہ گیا ہے, باقی رہ گیا ہے کھڑا ہونا, نماز میں کھڑا ہونا. یہی ہاتھوں کو رکھنے کی مقامات ہیں. یہاں اس بات کا کی نشاندہی کرنا بے حد ضروری ہے آپ, تاکہ کسی مغالطے کا شکار نہ ہو کہ اس قیام سے مراد قبل الرکوع اور بعد الرکوع کا قیام نہیں ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بیان کر رہے ہیں, انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے یا ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقے پر عمل کر سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل یہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو ہاتھ کھول اس طریقے سے کھول کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور باندھ کر بھی رکوع کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا جو شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر سعودی عرب کے علماء اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں, جو بھی حالت آپ کی ہوتی ہے اس میں ہاتھ کہاں پر ہوں گے اس کا تذکرہ صریح موجود ہے. سجدے میں آپ جائیں گے تو زمین پر رکھیں گے, رکوع میں آپ جائیں گے تو گھٹنوں پر رکھیں گے, اور اگر آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو اپنی رانوں پر رکھیں گے. باقی رہ گیا قیام, تو قیام چاہے وہ رکوع سے پہلے کا ہو یا رکوع کے بعد کا ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھیں.
تو بات جو زیادہ مناسب معلوم دیتی ہے، کیونکہ شیخ ابن باز نے بھی یہی فرمایا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو مجرد کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ذکر و اذکار نہیں کرتے اور جنہیں ذکر و اذکار آتا ہی نہیں ہے، اور ان کے یہاں تو مساجد میں امام بھی نہیں جانتا، امام کیا کرتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑا ہوا اور ربنا لک الحمد کہہ کے جھٹکے سے وہ نیچے گر جاتا ہے، حالانکہ اسے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ اور یہ جب دعا آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو اس میں خشوع اور خضوع اس بات پہ زیادہ معلوم دیتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوں، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔